السلام علیکم. میرا نام عارف منصوری ہے اینڈ آئی ایم دا ہوسٹ آف دا منصوری شو, دا شو دیٹ از بیسٹ ڈسکرائبڈ ایز ملاؤں گا, بتاؤں گا, دکھاؤں گا, یور لنک ٹو ایوری تھنگ پاکستانی اسٹریٹ فرام کیلیفورنیا, دا منصوری شو. ناظرین, آج ہمارے ساتھ ایک بہت مشہور پاکستان کی ایک بہت مشہور شخصیت ہے اور تھوڑا سا تعارف ان کا, بائی ایجوکیشن این انجینئر, اس کے بعد ایک ورلڈ ریناؤنڈ سنگر, پھر نعت خواں, اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی سکسیزفل انٹرپرینور اینڈ آف کورس ریلیجیس مسلم اسکالر اینڈ ایونجلسٹ یا پریچر. تو دس شخصیت از نن ادر دین جنید جمشید صاحب. سب سے پہلے تو جنید صاحب میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. منصوری بھائی بہت شکریہ, بہت شکریہ, بلانے کا شکریہ. ناظرین, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اس وقت جے ڈاٹ اسٹور لاس اینجلس میں موجود ہیں, جہاں پہ جنید جمشید صاحب اپنے اسٹور کے دورے پہ تشریف لائے, اور اس کے بعد ہم آپ کو اس اسٹور کی بھی جھلکیاں دکھائیں گے. اور اس کے علاوہ یہاں پر جو اس نارتھ امریکہ میں جے ڈاٹ کے جو آپریشن مینیجر ہیں, جو انچارج ہیں, خالد محمود صاحب, ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے. مگر آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جنید جمشید صاحب, میں سب سے پہلے آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ کا رجحان میوزک کی طرف کیسے ہوا؟ میرے ساتھ تو کچھ عجیب ہی معاملہ ہوا ہے. وہ جو آپ نے ایک ٹرمنالوجی سنی ہوگی کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز. جی بالکل. تو میرے والد صاحب تو ایئر فورس میں تھے, فائٹر پائلٹ, تو میں تو فائٹر پائلٹ بننا چاہتا تھا پہلے. تو آنکھیں کمزور تھیں, تو پھر میں نے سوچا کہ فائٹر پائلٹ تو نہیں بن سکتے, چلو میں ایک ڈاکٹر بن جاتا ہوں. تو پھر جب میں نے پری میڈیکل میں پڑھائی کی تو انٹرمیڈیٹ میں پڑھ کے مجھے احساس ہوا کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے, ٹھیک ہے, بہت مشکل کام ہے. تو پھر میں نے کہا نہیں, پھر میں انجینئر بنتا ہوں. تو پھر میں ایک انجینئر بن گیا. انجینئر بن گیا, اپنی انجینئرنگ ختم کرا تھا. اس وقت شعیب منصور, روہیل حیات, شہزاد حسنی, ان لوگوں سے ملاقات ہو گئی, ان سے دوستیاں ہو گئیں. انہوں نے پھر میوزک کی لائن کی طرف موڑ دیا اور وہاں پھر ہم اچھی میوزک بنانے لگے. پھر اسی دوران میں یونیورسٹی میں ہی تھا جب دل دل پاکستان بن گیا. بہت ہی مشہور رہا وہ. تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ کچھ ایسے قدرت نے اس طرف کچھ دکھیل دیا, پھر میوزیشین بن گیا. پھر ایک ٹائم لائف میں آیا کہ احساس ہوا کہ نہیں, یہ بھی کافی نہیں ہے زندگی میں مقصد کچھ اور ہے آنے کا. تو پھر یہ ہے کہ اس مقصد کی دوڑ میں گلی گلی کریا کوچا پھرنا شروع کر دیا, اور بس اسی دوران یہ کپڑے کا کام بھی شروع کر دیا. اور خدا کا عجیب نظام ہے, شروع تو ایک چھوٹی سی دکان سے کیا تھا کراچی میں, پھر اللہ نے پورے ملک میں پھیلا دیا, اب تو ساری دنیا میں ہی پھیل گیا. مگر میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ یو ور ایٹ دا ہائٹ آف دا فیم, جو آپ کی سنگنگ کیریئر تھا وائٹل سائن کے ساتھ, ورلڈ ریناؤنڈ, یو ور ویری سکسیزفل. وہ سب سکسیس آپ نے چھوڑ کے اور پھر یو بیکیم ریلیجیس اسکالر. تو یہ جو ٹرانزیشن تھی, اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. دیکھیے, بات یہ تھی کہ میں سکسیس تو بہت مل رہی تھی. جی. وہ میں یہاں کا یو ایس کا ہالی ووڈ کا ایک بہت بڑا ایکٹر ہے, کمیڈین ہے, جم کیری. جی بالکل. میں بڑی شروع سے ہی میں اس کا بڑا فین تھا. اچھا. تو میں جب اپنے کریئر کے پیک پہ تھا نا, تو میں مطلب اس کی ایک سینگ ہے, بڑی عجیب سینگ ہے, اور وہ سینگ یہ ہے کہ I want people to get very famous. I want them to get very rich. I want them to get everything that they are looking for so that they can understand that that is not the answer. اچھا, ٹھیک ہے. تو بڑی پاورفل اسٹیٹمنٹ. جی بالکل. تو میں یہ اسٹیٹمنٹ اپنی شہرت کے عروج پر, یہ جب میں اسٹیٹمنٹ پڑھتا تھا تو میں کہتا تھا تو پھر کیا چاہیے لوگوں کو, یہی تو چاہیے لوگوں کو بڑے بڑے گھر چاہیے, گاڑیاں چاہیے, یہی سکسیس ہے. لیکن جب اللہ نے ایک دن جب یہ سب کچھ دلوا دیا تو مجھے احساس ہوا واقعی وہ جم کیری کی اسٹیٹمنٹ بالکل ٹھیک ہے, کہ میں تو آج اندر سے بالکل خالی ہوں, ہالو ہوں میں تو, بلکہ میں بہت پریشان ہوں اور میری پریشانی بڑھتی جا رہی ہے. اچھا. تو میں نے چاہا کہ میں معلوم کروں کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں, کیا مقصد ہے میرا, کیا میوزک بنانا میرا مقصد, تو پھر میں میوزک بناتا رہوں گا. جی. یا کوئی اور ہے تو I must find out, تاکہ یہ میرے اندر کی بے چینی ختم ہو.
بس اسی کے پیچھے دوڑتے 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 مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہو گئی. پھر میں ان کی مجالس میں بیٹھنا شروع ہوا, پھر میں اور اللہ والوں کی مجالس میں بیٹھنا شروع ہوا. تو وہ جو اطمینان میں ڈھونڈ رہا تھا اس اپنی شہرت میں اور پیسے میں اور نام میں اور البمز میں اور ٹورز میں, تو وہ مجھے احساس ہوا کہ وہ تو یہاں ہے. اچھا. تو بس پھر میں دین سمجھنے کے لیے اس میں لگا رہا, تگ و دو میں لگا رہا. ماشاء اللہ آپ کی جو ٹرانسفارمیشن ہے اٹس انکریڈیبل کہ آپ نے اتنی سکسیزفل زندگی کو چھوڑ کے اور یو اسٹارٹڈ فرام اسکریچ اینڈ آف کورس ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو اس میں بھی بہت نام دیا, اس میں بھی بہت کامیابی دی. تو میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ پھر اس کے علاوہ آپ نے جو وہ پروفیشن چھوڑ کے اور یہ بزنس جو ہے وہ کیا, تو اس کے بارے میں بتائیے یہ کیسے آپ نے. دیکھیے میں نے اس شہرت کو اور اس نام کو اور اس دولت کو صرف اس لیے چھوڑا کہ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے ساری جو میں کر رہا ہوں, اور اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہوئی زندگی اور اس میں کمایا ہوا مال, اس میں برکت تو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. جسم کے اندر اگر زہر جائے گا تو اس کے اثرات مضر ہوں گے, یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ آب حیات نہیں بن سکتا. تو مجھے ایک پوائنٹ پر آ کے بفضل تعالیٰ اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں یہ زندگی اللہ کی نافرمانی کی زندگی ہے. لیکن کیونکہ میں 16 سال سے زندگی کا عادی ہو چکا تھا, 16-17 سال سے, میرے لیے اتنے آرام سے اس کو چھوڑنا آسان نہیں تھا کہ میوزک میرے جسم کے خون کے ایک ایک قطرے میں تھی اس وقت, اور میں اپنے کریئر کے پینیکل پہ تھا. یعنی میں اس وقت میوزک کمپوزیشن میں, لیرک رائٹنگ کے اندر, سنگنگ کے اندر, پرفارمنسز کے اندر, ویڈیو میکنگ میں, اس میں ایکٹنگ میں, مطلب آپ جس میوزک شوبز کی جس لائن کو بھی اگر آپ اٹھا لیں تو میں اس وقت اس کے پیک پہ تھا. تو میرے لیے چھوڑنا مشکل تھا اس کو. ٹھیک ہے. اور وہ میرا لائیولی ہوڈ بھی تھا, میرے پاس تو اور کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں تھا. لیکن اس ایک بات کا احساس کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ صحیح نہیں کر رہا, اس نے مجھے آہستہ 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 جو ہے یہ اس احساس نے مجھے یہ سب کچھ چھوڑنے پر مجبور کر دیا. اور ایک وقت آیا کہ میں بالکل 0/0 ہو گیا. گھر بک گیا, گاڑیاں بک گئیں, بینک بیلنس ختم ہو گئے, سب کچھ میں بالکل 0 ہو گیا. ایک دن میں نے بیوی سے کہا یہ آخری 100 روپے ہیں, آج کے بعد مجھ سے کچھ مت مانگنا. اور گھر کی بجلی کٹ گئی. اب کہنا آسان ہے لیکن جب یہ ہوتا ہے تو بڑا ایک اٹس ویری پریٹی ٹرامیٹک. لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ رسول اللہ کی حدیث مجھے یاد تھی کہ اگر اللہ کے لیے کسی کام کو کرو گے تو اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا. آپ کا یہ مکمل یقین تھا؟ اس کا مجھے یقین تھا, لیکن سامنے کچھ تھا نہیں کہ کیا کروں گا. وہ اس وقت میری اپنے یہ جو آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, میری ایک اپنے ایک دوست سے, ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی مسجد کے اندر. ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے, جماعت 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکل رہی تھی, ہم اس کی تشکیل کر رہے تھے. تو اس دوران میں اس نے میرے سے پوچھا آپ آج کل کر کیا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی آج کل تو کچھ نہیں کر رہا. تو کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی سوچا ہے کہ کپڑے کا کام کیا جائے, کیونکہ وہ میری شوبز کی لائن سے تھوڑا قریب ہے, ڈیزائننگ وغیرہ اس کا مجھے شوق تھا بڑا. میں اپنے کپڑے خود ڈیزائن بھی کرتا تھا. تو اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو میرے ذہن میں تھی یہ بات کہ شلوار قمیض جو ہے نا, انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر لوگ, پاکستان کا کیونکہ ہے تو اسٹیپل ڈریس تو ہے, لیکن اس کو لوگ سلیپنگ سوٹ کی حیثیت سے پہنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا سٹیچر جو ہے نا وہ اونچا کیا جائے. وہی جو ڈریس ہے وہ پہن کے آپ دفتر بھی جا سکتے ہو, وہی پہن کے سو بھی جائیں. ہاں. تو یہ چیز مجھے اندر سے ایکسائٹ بھی کرتی تھی, کیونکہ میں اپنے ارد گرد میں کچھ لوگوں کو تو دیکھ رہا تھا کر رہے تھے. تنویر جمشید صاحب ٹی جے والے کر رہے تھے, اور امیر عدنان کر رہے تھے, اور میں نہیں دیکھ رہا تھا کسی کو کرتے ہوئے. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر اس کو کنٹری وائڈ لیول پر کیا جائے تو کیا اس کے افیکٹس ہوں گے. تو یہ بات میں نے ڈسکس کی اپنے پارٹنر سے, اپنے دوست سے. وہ خود بھی بہت ایکسائٹڈ ہو گیا. بس اللہ کا نام لے کے شروع ہو گئے. یہ 2002 کی بات ہے. جنید جمشید صاحب, آپ کے علاوہ بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں, مگر جو سکسیس آپ کو حاصل ہوئی ہے وہ انکریڈیبل ہے, ہمارے سامنے ہے. تو اس کی کیا راز ہے, اس کا کیا وجہ ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا ایک انعام ہے جو اللہ نے مجھے اور میرے ساتھی کو دیا ہے, میرا جو پارٹنر ہے. اب تو اس میں بہت سارے لوگ انوالوڈ ہیں, بے شمار لوگ ینگسٹرز آتے ہیں, وہ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں,
انٹرنیشنلی اب تو کر رہے ہیں سب, ٹھیک ہے نا, ماشاءاللہ. آج یہ پاکستان میں تو ہے ہی ہے, آج یہ یو اے ای میں بھی ہیں شاپس, اور سعودی عربیہ میں بھی ہیں, اور قطر میں بھی ہیں, اور بحرین میں بھی ہیں, اور پوری جی سی سی کے اندر ہیں. پھر آپ کے یورپ میں ابھی فی الحال اپنا یو کے میں ہیں, پھر ابھی, اور یہ آپ کے نارتھ امریکن کانٹیننٹ میں یہ پہنچ گیا سارا نظام. میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے جو ہمارے اوپر ہے. اسباب کے درجے میں یہ ہے کہ ہماری ایک ہی کوشش تھی, جی, وہ یہ تھی, سب سے پہلے ہماری کوشش یہ تھی کہ وہ کچھ کریں جو ہو نہیں رہا, ٹھیک ہے نا. جیسے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جس وقت ہم لوگوں نے ریٹیل آؤٹ لیٹس کھولنی شروع کی, اس وقت ذہن میں لوگوں کا یہ تھا کراچی, لاہور, اسلام آباد, دیٹس اٹ. جی بالکل, ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا نہیں, دکان کھولو فیصل آباد میں, دکان کھولو حیدرآباد میں, وہاں بھی تو لوگ رہتے ہیں. وہ جی وہ تو ڈرائیو کر کے کراچی آ جائیں گے. میں نے کہا ہر آدمی نہیں کراچی آتا ڈرائیو کر کے, ٹھیک ہے. دکان کھولو سیالکوٹ میں. ارے سر کیا کرتے ہیں, 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے, لوگ کھانا کھانے آتے ہیں, لاہور میں شاپنگ کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. ہم نے کہا ہم نے ان کی وہی شاپنگ بند کروانی ہے, ان کی لاہور میں اور سیالکوٹ سے کروانی ہے. سیالکوٹ میں دکان کھولی, میرپور میں دکان کھول دی لے جا کے, ٹھیک ہے, جیلم میں دکان کھول دی لے جا کے. ہم نے کہا پاکستان کے ہر شہر میں پہنچو, تاکہ اب یہ ایک پاکستانی برانڈ ہے نا, تو جس محبت سے لوگ چھوٹے شہروں میں اس کو پہنتے ہیں وہ ایک مثالی محبت ہے, ٹھیک ہے. بڑے شہروں میں اور بھی برانڈز ہیں نا, تو لوگوں کے پاس چوائس ہے. تو جیلم میں چوائس نہیں ہے, میرپور میں چوائس نہیں ہے, فیصل آباد میں, اب تو خیر فیصل آباد کی کیا بات ہے, لیکن پہلے چوائس نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. پنڈی میں چوائس نہیں تھی, اسلام آباد جاتے تھے لوگ. یہ ایک تو مارکیٹنگ آئیڈیا تھا کہ پاکستان کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں چلے جائیں, ہم سکھر میں چلے جائیں, کوئٹہ میں چلے جائیں, جہاں کوئی جانے کو تیار نہیں ہے. تو ایک یہ ہمارا مارکیٹنگ ماڈل تھا. سیکنڈلی, جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہماری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ہم وہ سب کچھ کریں ڈیزائننگ کے اندر جو کوئی اور نہیں کر رہا. کیا مطلب, آپ کیسے؟ مثال کے طور پر کہ شلوار قمیض کو اس طرح ڈیزائن کیا جائے کہ جہاں لوگ, کہ اس کو پہن کر لوگ کسی پارٹی پر بھی جائیں تو یہ اپروپریٹ لگے, یہ ٹھیک لگے بالکل, کہ بھئی آدمی, ضروری نہیں کہ آدمی کوٹ ہی پہنے, ٹھیک ہے نا. اور جیسے میں نے پہنا ہوا ہے, میں نے جان کے آج یہ کوٹ پہنا ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے, کہ اگر کہ شلوار قمیض جو ہے وہ اتنا ہی ڈریسی جو ہے وہ لگ سکتا ہے جتنی قمیض اور ٹراؤزر لگ سکتی ہے. بالکل. سو دیٹ واز دا ہول آئیڈیا. آئی تھنک وہ چل پڑا. پھر ہماری کوشش یہ ہوئی کہ جس چیز کو بھی کریں باقیوں سے تھوڑا سا پہلے کر لیں, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ باقی بھی کریں گے. تو پھر لیڈیز کی ڈیزائننگ میں آئے, پھر اور بہت ساری, پھر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں کوئی پرفیوم نہیں بناتا. جی, آپ کی میک اپ کی لائن, جی ہماری میک اپ کی بھی لائن ہے. تو آئی تھنک اللہ نے کچھ اس طرح اللہ رب العزت آئیڈیاز دیتے گئے اور بات آگے بڑھتی گئی. اب آپ سے ابھی بہت سارے سوالات باقی ہیں, لیکن ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. دیکھتے رہیے, وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. ہماری اب گفتگو ہو رہی ہے جنید جمشید صاحب سے, جو کہ لاس اینجلس میں اس وقت اپنے اسٹور J.Angel Boulevard آرٹیجیا میں موجود ہے ہمارے ساتھ. آئیے اس گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. جنید جمشید صاحب, آپ سے ابھی بات ہو رہی تھی آپ کی بزنس فلاسفی کے بارے میں. ایک تو آپ نے بتایا کہ آپ نے یو میڈ دا پروڈکٹ ایکسیسیبل ٹو دا پیپل, اور اس کے علاوہ آپ کی کیا بزنس فلاسفی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو برانڈ ہے وہ اتنا پاپولر ہوا اور آپ کو اتنی گروتھ حاصل ہوئی کہ آپ تقریباً اب تمام بر اعظم پہ آپ کے اسٹورز ہیں. تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. دیکھیے, ایک تو میں نے ہمیشہ سے یہ سوچا تھا, ابھی ایک پہلی دکان کر رہے تھے ہم, جی, تو میں اپنے بزنس پارٹنر سے کہتا تھا کہ میرا جو ویژن ہے نا, میرا ویژن یہ ہے کہ ایک دن J. کی جو گلاسز ہیں وہ شیرن سٹون نے پہنی ہوئی ہوں گی. میں اس کو یہ کہتا تھا, تو مجھے حیران ہو کے دیکھتا تھا, کہتا تھا یہ کیسے پاسبل ہے. جی, تو ہماری تو ایک دکان, وہ بھی ہم سے تو بڑے بڑے جائنٹس بیٹھے ہیں. جی بالکل. میں نے کہا یہ تمہاری سوچ ہونی ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نے یہاں پر نہیں اکتفا کرنا, کیونکہ میں جب میوزک کر رہا تھا تو مجھے جیسے کہ ہم نے دل دل پاکستان گایا,
تو میں نے یہ تھوڑی خواہش کی تھی کہ میں پاکستان کا نمبر 1 سنگر بنوں, میری تو خواہش تھی کہ میں نے دنیا کا نمبر 1 سنگر بننا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, تو پھر ہم ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچ گئے کہ سن 2000 میں بی بی سی نے ایک پول کیا پوری دنیا کے اندر, اور دل دل پاکستان کو دنیا کا تیسرا سب سے پاپولر گانا قرار دیا انہوں نے. جی بالکل. ٹھیک ہے, تو سوچ ہماری یہ تھی جی کہ ہم نے انٹرنیشنل برانڈز سے کمپیٹ کرنا ہے, میں نے ورساشی سے کمپیٹ کرنا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, میں نے ارمانی سے کمپیٹ کرنا ہے. آئی گیس وہ سارا جو ایک نظام تھا اس کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا, آپ کو بہت سکسیس ملی ہے, آپ کو تمغہ امتیاز بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے دیا, اور لازم آتا ہے یور ورلڈ نون پرسنالٹی, آپ کو 500 موسٹ انفلوئنشل لوگوں کی فہرست میں بھی آپ شامل. میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ یوتھ کے حوالے سے آپ کا بہت کام ہے. آپ نے کئی جو ہے وہ سانگز بھی یوتھ کے بارے میں کیے. میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں آپ کی یوتھ انوالومنٹ کے بارے میں بتائیے. دیکھیے, انٹرنیٹ کی اور سوشل میڈیا کی ایکسیسیبلٹی کے بعد یہ دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے. تو میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے اور پاکستان کی جو ینگسٹرز ہیں, ان کو جہاں ہم دنیا کی لائن سے ان کو ہم گائیڈ کریں, مطلب اگر وہ یہ دیکھیں کہ بھائی جنید بھائی کپڑے کر رہے ہیں, تو جنید بھائی نے کپڑے کیسے کیے, یہ بہت اچھی بات ہے. کپڑوں کی لائن میں کیسے آئے, آ کے دیکھو کیسے آئے, کیسے اس کو آگے چلایا. لیکن ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے جاننا کہ بھائی جتنا ضروری جنید بھائی کے لیے اپنے بزنس میں ٹائم دینا ضروری ہے, اتنا ہی اپنے اللہ کو خوش کرنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, آج کے دور کا میں جو امت مسلمہ پر اور پاکستان کی نوجوان یوتھ پر جو سب سے بڑا احسان اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ اس کو اللہ سے جوڑ دے. آپ کیا میسج دینا چاہیں گے یوتھ کو تھرو آور پروگرام؟ میں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گا, میں ان کو یہ بتاؤں گا, دیکھو پہلے اتنی فیسلٹیز نہیں تھی جتنی فیسلٹیز آج ہیں. اتنی بڑی گاڑیاں نہیں تھیں. مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا تو ایک شہر سے دوسرے شہر فون کرنے کے لیے پہلے آپریٹر کو فون کیا جاتا تھا, وہ آپریٹر پھر آدھا گھنٹہ انتظار کروایا کرتا تھا, پھر جب آپ بات کرتے تھے وہ لائن پر وہ آپریٹر خود بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے, آج بیٹا یہ سب کچھ کرنا بہت آسان ہے. تو فیسلٹیز تو بڑھ گئی ہیں. ٹھیک ہے نا, ہر قسم کی ٹیلی ویژن جو ہے وہ عام ہو گیا ہے, موویز عام ہو گئی ہیں, انٹرنیٹ عام ہو گیا. ہمارے وقت میں شروع میں جب ہم پیدا ہوئے تو انٹرنیٹ تو تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, فیسلٹیز اب زیادہ ہیں. تو لوگوں کو اب زیادہ خوش ہونا چاہیے اور کم پریشان ہونا چاہیے, لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے. لوگ اب زیادہ پریشان ہیں ان لوگوں سے جو پہلے اس دنیا کے اندر موجود تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چیزوں کی اور اسباب کی بہتات جو ہے یہ انسانوں کے لیے سکون, چین اور اطمینان کا ذریعہ نہیں بنتی. اللہ کی فرما برداری جو ہے یہ سکون, چین, اطمینان کا ذریعہ بنتی ہے. اگر یہ سکون, چین, اطمینان کا ذریعہ ہے تو فرعون سے زیادہ تو کسی کو سکون والا ہونا نہیں چاہیے تھا. اور اگر یہ مال کی بہتات سکون, چین, اطمینان کا ذریعہ ہے تو صحابہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تھے مدینے میں, وہاں تو 2 چاند تک گھر میں کھانا نہیں تھا پکنے کو. لیکن اللہ رب العزت اس معاشرے کی ایسی تعریف کر رہے ہیں کہ نہ تم سے پہلے ایسا معاشرہ تھا نہ تمہارے بعد کبھی ایسا معاشرہ آئے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. پولیٹیکل لیڈرز کو اگر یہ بات نہ سمجھ میں آئی تو یہ خود بھی تباہ ہوں گے, کیونکہ یہ لوگوں کو اپنے سے جوڑتے ہیں. یہ خود بھی تباہ ہوں گے اور جو ان کے پیچھے مجمع آ رہا ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گا. آپ آسمان سے جبرائیل کو بھی لے آئے نیچے, اور اگر لوگوں کا یقین اللہ کو چھوڑ کر جبرائیل پر ہے تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, حالات خراب ہو جائیں گے. بس یہ میرا پیغام ہے کہ یقین کی کمزوری سے حالات نے خراب ہونا ہے. بہت بہت شکریہ, سچا پلیزر. ناظرین, آپ نے ہماری گفتگو سنی, ویری انلائٹننگ, ویری انفارمیٹیو, اور بڑی ایک کینڈیڈ ٹاک ود جنید جمشید صاحب. اس کے بعد ہم آپ سے ملاقات کرائیں گے خالد محمود صاحب کے ساتھ. ہمارے ساتھ اس وقت خالد محمود صاحب موجود ہیں جو کہ JDart کے اوور آل ہیڈ ہیں نارتھ امریکہ میں. از آپریشن مینیجر اینڈ اوورسیز آل دا اسٹورز ان نارتھ امریکہ.
تو سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید ہمارے پروگرام میں. جی تھینک یو سو مچ. جی خالد صاحب میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ نارتھ امریکہ میں کون سے شہر میں اس وقت آپ کے اسٹورز ہیں؟ جی دیکھیے اس وقت نارتھ امریکہ میں ہم ادھر لاس اینجلس میں جہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ موجود ہیں. لاس اینجلس میں ہیں, شکاگو میں ہیں, ڈیلس میں ہیں, ہیوسٹن میں ہیں اور نیو یارک میں ہیں. اچھا, تو آپ کا جو پہلا اسٹور تھا وہ کہاں پہ آپ نے اوپن کیا تھا؟ پہلا اسٹور ہم لوگ نے اوپن کیا تھا نیو یارک میں. اچھا. ہاں, اس کے بعد وہاں سے جو ہمیں جو مارکیٹ وہاں سے ہمیں لوگوں کا پیار ملا اور جو مارکیٹ کا ہمیں دیکھا اتنی بڑی مارکیٹ ہے, تو نیو یارک کے بعد پھر ہم نے ہیوسٹن اور شکاگو اچھا, اور پھر ابھی ریسنٹلی ہم نے ڈیلس اور لاس اینجلس میں کھولا. تو آپ کا تجربہ لاس اینجلس میں کیسا رہا؟ کیونکہ آپ کا یہ سب سے آخری اسٹور ہے. جی یہ اسٹور ابھی ہے, اس کے بعد پائپ لائن میں کافی اور اسٹورز ہیں, اچھا. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا ادھر ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. یہاں کی ایک خاص بات یہ کہ یہ جو پائنیئر بولوورڈ ہے جس اسٹریٹ پہ یہ ہے, اس اسٹریٹ پہ پاکستانی اسٹور کچھ زیادہ ہے نہیں, جیسے آپ کو پتہ ہی ہوگا اور آپ بہت پرانے یہاں پہ موجود ہیں, تو ہمارا یہاں آنا بڑی خوش آئین بات ہے اور پاکستانی کمیونٹی کے لیے اسپیشلی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نشاط بھی ادھر آیا اور ایک برانڈ ادھر اور یہاں ایک شاپ اور ہے, لیکن الحمدللہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں اور پاکستانی برانڈ آنا چاہتے ہیں, جو کہ بڑی خوش آئین بات ہے اس اسٹریٹ کے لیے. جی بالکل. اور آنے کے بعد ہمیں جو ادھر کیونکہ اسٹریٹ کے اوپر انڈین کراؤڈ زیادہ ہے, انڈین شاپ زیادہ ہے, جیسے جیسے وہ ہماری شاپس پہ آتے گئے ویسے ویسے ان کو ہمارا پروڈکٹ ایکسپوز ہوتا رہا اور انہوں نے ہماری پرائسز, ہماری کوالٹی, ہماری ویرائٹی, یہ تینوں چیزوں کو دیکھنے کے بعد اب ہمیں ریپیٹ بزنس آنا شروع ہو گیا انڈین مارکیٹ سے. اچھا, آپ کے جو کسٹمر بیس ہے از اٹ پریڈومیننٹلی پاکستانی یا از اٹ آلسو انڈینز اینڈ بنگلہ دیشی اینڈ ادرس؟ دیکھیے پریڈومیننٹلی تو اس لیے اس سے پاکستانی برانڈ, جی یہ پاکستان کا ایک واحد برانڈ ہے جو ملٹی نیشنل برانڈ ہے, گلوبلی جانا پہچانا, تو ہم پاکستان زیادہ ہمارا بزنس تو آبویسلی پاکستانی کمیونٹی ہی لیتی ہے, لیکن چونکہ اب ہم گلوبلی اتنا ایکسپینڈ ہو رہے ہیں تو اینڈ گلوبلی we have Bangladeshis, we have Indians, we have Sri Lankans, we have those people, وہ ہمارے آ کے پروڈکٹ کو جب دیکھتے ہیں تو ان کو ایک محسوس ہوتا ہے کہ اس میں اپنائیت ہے جی, اور وہ ہمارے پروڈکٹ کو پسند کرتے ہیں. تو آبویسلی اور ہم بھی اس لائن پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم ہمارے پروڈکٹ کی جو رینج ہے بڑھے اور وہ اس مارکیٹ سیگمنٹ کو بھی کیٹر کرے. اچھا, آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں یہاں پہ ایکسپینشن کے نارتھ امریکہ میں؟ نارتھ امریکہ میں وی آر ورکنگ ویری اگریسولی. ان فیکٹ وی ہیو اے ٹارگیٹ, ہم ہر سال کا ایک ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں کہ اس سال another 3 to 4 اسٹور آئیں گے, اس سال another 3-4 آئیں گے, تو اس سال بھی پائپ لائن میں 4 اسٹور ہیں اور انشاءاللہ وی آر ورکنگ تھرو اٹ. بہت جلدی آپ یو ول سی کہ دو اسٹورز بالکل, اور رمضان سے پہلے انشاءاللہ ول انوگریٹ سم آف دو اسٹورز. خالد محمود صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں جو اسٹور ہے اس کی تھوڑی سی ہائی لائٹس دکھائیں ہمیں, جو آپ کی پاپولر پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اس سے واقف ہو سکیں. تو یہ ڈفرینٹ کلرز, ڈفرینٹ ورائٹیز, ڈفرینٹ کٹس اور اس کی پوری رینج یہ لگی ہوئی ہے. تو اکثر یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ لیڈیز کلوتھس تو آپ کو تو بہت مل جاتے ہیں جی, لیکن جو ہے مینس کی اتنی ورائٹی نہیں ہے. تو مینس کی ورائٹی تو اپنی جگہ, ساتھ ساتھ ہی جو آپ کو ویسٹ کوٹ, جو ایکسیسریز اس کی ہوتی ہیں, ہمارے پاس شوز بھی ہیں, یہ بھی ہیں, شالز بھی ہیں. یہ شیروانی کلیکشن ہے ہماری, اس کے اندر جیسے یہ شیروانی ہے, اب شادیوں کا آج کل سیزن بھی ہے, تو ہمارے پاس اس کی پوری رینج موجود ہے. اور یہ اکثر اٹس ہارڈ ٹو فائنڈ دیز پروڈکٹ, دیز فیبرک اور اس کی اسٹچنگ اور یہ وہ. تو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ کلرز میں ہے. یہ شیروانی ہے, بہت ہی خوبصورت آپ کی ایک شیروانی ہے. جی دیکھیے, ویری نائس. پرائزز بھی بہت ریزنیبل ہیں, افورڈیبل ہیں. آپ کا سب سے جو سستا کرتا پاجامہ سوٹ ہے وہ کتنے کا ہوگا؟ So kameez shalwar full suit it's $49. $49. Yeah. Yeah. یہاں پہ 49 میں $49 میں آپ کو یہاں پہ آرٹیزن. Yeah, and just kurta is 27. Starting 27. Yeah. That's just about the price that you would pay in Pakistan. That's right. The prices are good. پرائسز ہماری اتنی اچھی ہیں. آپ کو ایک بات عجیب بات بتاؤں کہ اب جو لوگ جو ہیں, میں نے ایسے بھی ہمارے کسٹمر ہیں کہ وہ یہاں سے شاپنگ کر کے اپنے پاکستان لے کے جاتے ہیں کہ وہاں ہمیں بودریشن نہ ہو آگے پیچھے, کیونکہ پرائسز آر سو گریٹ اینڈ دا کنوینئنس, سو یو بائی اٹ فرام ہیئر اینڈ ٹیک اٹ اوور دیئر. آپ مجھے بتائیں گے کہ یہاں کے اسٹور آورز کیا ہیں؟ Tuesday to Sunday 11 to 9. اچھا, آپ دونوں حضرات یہاں پہ اسٹور مینیجر ہیں سر, تو یو بوتھ آر ہیئر ایوری ڈے؟ Every day. ہمارے آرز ڈفرینس ہے بٹ ہم لوگ ہوتے ادھر ایوری ڈے ہیں. So she do the opening and I do the closing. خالد صاحب, میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ کی یہاں پہ ریٹرن پالیسی کیا ہے؟ سو ہمارے جو ہے ایکسچینج پالیسی ہے.
We have exchange policy for 14 days. J. Junaid Jamshed, solely East. नाज़रीन, आपने जे डॉट स्टोर्स पे हमारी ये रिपोर्ट मुलाज़ा फरमाई। हमें अपने फ़ीडबैक, अपनी आरा से आगाह करते रहिए। आपके स्क्रीन पे जो एड्रेस है इस पे हमें अपने फ़ीडबैक भेजते रहिए, और हमारे प्रोग्राम की पिछली एपिसोड्स को देखने के लिए प्लीज़ विज़िट pakistanlink.com/ARY। हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।